पेशे खिदमत है कहानी उमरू और अंधा अफरासियाब। दरबार बर्खास्त होते ही तिलिस्मे होशरुबा का शहनशाह अफरासियाब तख्त से उतरकर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अपने कमरा खास की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। जैसे ही वो अपने कमरा खास में पहुंचा तो यकलख्त एक झमाका हुआ और कमरे में अंधेरा छा गया। अंधेरा छाते ही अफरासियाब ना सिर्फ उछल पड़ा बल्कि वो आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन जाहिर है उसे अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ओ, ये अंधेरा कैसे हो गया है? किसने अंधेरा कर दिया है? शहनशाह अफरासियाब ने परेशान लहजे में कहा। फिर उसने मुंह ही मुंह में जादू मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया ताकि वो कमरे में जादुई रोशनी कर सके। मंत्र पढ़ने के बाद उसने फिजा में फूंक मारी और अपनी दाएं उंगली बुलंद करके दायरे की सूरत में घुमाने लगा, लेकिन उंगली घुमाने के बावजूद ना ही अंधेरा छटा और ना ही रोशनी हुई। तो उसकी परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। क्या मतलब, ये अंधेरा क्यों नहीं छट रहा? शहनशाह अफरासियाब ने एक बार फिर परेशान लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा। उसने एक बार फिर जादू मंत्र पढ़कर फिजा में फूंक मारी और दोबारा उंगली को दायरे की सूरत में घुमाने लगा, लेकिन इस बार भी अंधेरा ना छटा। ये क्या हो रहा है? अंधेरा क्यों नहीं छट रहा? कहीं मैं तो अंधा नहीं हो गया? लेकिन मैं अंधा कैसे हो सकता हूँ? मैं जब कमरे में दाखिल हुआ था तो कमरे में जादू रोशनी थी और मेरे कमरे में दाखिल होते ही रोशनी गायब हो गई थी। शहनशाह अफरासियाब ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो वाकई हैरान था, क्योंकि जब वो अपने कमरा खास में दाखिल हुआ था तो कमरे में जादू रोशनी फैली हुई थी, लेकिन अंधेरा होने के बाद उसका जादू मंत्र भी अंधेरा दूर करने में नाकाम रहा था। तो वो वाकई परेशान हो गया था। अचानक शहनशाह अफरासियाब के जहन में ख्याल आया कि कहीं उसके किसी दुश्मन ने तो कमरे में जादू मंत्र से अंधेरा न कर दिया हो और वो उसे हलाक करना चाहता हो। चुनाचे ये ख्याल आते ही उसने जल्दी जल्दी एक और मंत्र पढ़कर खुद पर फूंक मारी तो तेज आवाज में बिजली कड़की और दूसरे ही लम्हे उसके गिर्द सुर्ख रंग का दायरा फैलता चला गया। ये जादू का दायरा था जिसमें शहनशाह अफरासियाब महफूज हो गया था। अब अगर उसका दुश्मन भी इस पर वार करता तो वो कामयाब नहीं हो सकता था। शहनशाह अफरासियाब के कई दुश्मन थे जो उसे हलाक करके खुद तिलिस्मे होशरुबा का शहनशाह बनना चाहते थे, लेकिन चूंकि शहनशाह अफरासियाब पर सामरी जादूगर का हाथ था और शहनशाह अफरासियाब के पास बहुत सारी जादुई ताकतें थी, इसलिए कोई भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो रहा था। तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आओ, बुजदिरों की तरह छुप कर वार ना करो, शहनशाह अफरासियाब ने तेज लहजे में कहा। लेकिन कई लम्हे गुजर गए। इसकी बात का ना ही किसी ने कोई जवाब दिया और ना ही कोई उसके सामने आया। तो शहनशाह अफरासियाब पर झंझलाहट तारी हो गई। क्या तुम बहरे हो? सामने आओ और मुझे अपनी शक्ल दिखाओ, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मुझ पर छुप कर वार करने वाला कौन है। शहनशाह अफरासियाब ने इस बार उसीले लहजे में कहा, लेकिन वहां कोई होता तो उसके सामने आता। शहनशाह अफरासियाब चंद लम्हे गुस्से से खोलता रहा। फिर उसने एक मंत्र पढ़कर फिजा में फूंक मारी तो यकलख्त एक झमाका हुआ और फिजा में एक न्योला नमूदार हो गया। न्योले की रंगत स्याह थी और वो आम न्योले से कदरे बड़ा और हैबतनाक दिखाई देता था। क्या हुक्म है मेरे आका? स्याह न्योले ने मोदबाना लहजे में कहा। तो शहनशाह अफरासियाब बेख्तियार उछल पड़ा, क्योंकि उसे स्याह न्योला भी दिखाई नहीं दे रहा था, अलबत्ता उसकी आवाज उसे सुनाई दी थी। स्याह न्योले, तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? ये सब क्या हो रहा है? शहनशाह अफरासियाब ने परेशान लहजे में कहा। आका, मैं आपको दिखाई नहीं दे सकता, स्याह न्योले ने जवाब देते हुए कहा। क्यों? शहनशाह अफरासियाब ने कहा। क्योंकि आप अंधे हो चुके हैं आका, स्याह न्योले ने जवाब देते हुए कहा। तो शहनशाह अफरासियाब ऐसे उछल पड़ा जैसे उसके पैरों पर दर्जनों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। क्या क्या कह रहे हो? मैं अंधा हो गया हूँ? नहीं, ये झूठ है, शहनशाह अफरासियाब ने चीखते हुए कहा। ये सच है मेरे आका, स्याह न्योले ने जवाब दिया। क्या बकवास कर रहे हो? मैं अंधा कैसे हो गया हूँ? मेरे पास तो बेशुमार जादुई ताकतें हैं। क्या मैं खुद अंधा हो गया हूँ या मुझे किसी ने अंधा कर दिया है? शहनशाह अफरासियाब ने होंठ भींचते हुए कहा। आका, आपको अंधा किया गया है, स्याह न्योले ने जवाब देते हुए कहा। तो शहनशाह अफरासियाब बेख्तियार चौंक पड़ा। किसने मुझे अंधा किया है और क्यों? शहनशाह अफरासियाब ने पूछा। स्याह न्योले की बात ने उस पर हैरतों के पहाड़ तोड़ दिए थे। आका, आपके पास वाकई बेशुमार जादुई ताकतें हैं। आपके गिर्द जादुई हिसार भी हैं, जिनकी वजह से कोई आपको गजन नहीं पहुंचा सकता। यही वजह है कि जाटाल जादूगर ने एक खास जादू मंत्र से आपको न सिर्फ अंधा कर दिया है, बल्कि इस जादू मंत्र की वजह से आप 2 दिन के बाद मौत की वादी में भी पहुंच जाएंगे, स्याह न्योले ने जवाब दिया। तो शहनशाह अफरासियाब हैरान रह गया। जाटाल जादूगर, ये कौन है और ये मुझसे क्या चाहता है? शहनशाह अफरासियाब ने कहा। उसके लहजे में बेपनाह हैरत थी। आका, आपको याद होगा कि 2 साल पहले आपने उमरो यार को हलाक नहीं करने की पादाश में एक जादूगर को सजा के तौर पर तिलिस्मे होशरुबा से निकाल दिया था।
سیانیولے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو شہنشاہ افراسیاب سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں مجھے یاد آ گیا ہے، لیکن میرے ذہن میں اس کا نام نہیں آ رہا۔ بہرحال کیا یہ وہی جادوگر ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے یاد آنے پر کہا۔ ہاں آقا، یہ وہی جادوگر ہے۔ طلسم ہوشربا سے نکل جانے کے بعد جٹال جادوگر نے عہد کر لیا تھا کہ وہ آپ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ ضرور لے گا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک عام سا جادوگر ہے اور وہ آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی لیے وہ انسانی دنیا سے پاتال میں چلا گیا اور وہاں اس نے کالے جادوگر کی شاگردی اختیار کر لی۔ ان 2 سالوں میں جٹال جادوگر نے بے شمار جادوئی منتر کے علاوہ جادوئی طاقتیں حاصل کر لی اور چند روز قبل ہی وہ طاقتور جادوگر بن کر پاتال سے انسانی دنیا میں آیا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ آپ پر وار کرنا آسان نہیں ہے، آپ پر جو بھی وار کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ خود ہی فنا ہو جاتا ہے، اس لیے اس نے خود آپ کے سامنے آنے کی بجائے آپ کے کمرہ خاص میں سرخ منتر پھونک دیا تھا، تاکہ آپ جیسے ہی کمرے میں قدم رکھیں گے تو آپ نہ صرف اندھے ہو جائیں گے بلکہ 2 روز کے بعد آپ ہلاک بھی ہو جائیں گے۔ سیانیولے نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا تو شہنشاہ افراسیاب کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ اسے جٹال جادوگر پر بے حد غصہ آ رہا تھا جس نے اسے ہلاک کرنے کے لیے انتہائی قدم اٹھا لیا تھا۔ سیانیولے، کیا سرخ جادو کا کوئی توڑ بھی ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے پوچھا۔ جادوئی دنیا میں تو سرخ جادو کا کوئی توڑ نہیں، سیانیولے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اندھیرا ہونے کے باوجود سیانیولے کو شہنشاہ افراسیاب دکھائی دے رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے سیانیولے؟ تم معلوم کرو، جتنی جلدی ہو سکے معلوم کرو۔ ایک بار میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں پھر میں جٹال جادوگر کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، شہنشاہ افراسیاب نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ آقا، میں معلوم کر کے آپ کو بتاتا ہوں، سیانیولے نے کہا اور پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ پھر چند لمحوں کے بعد اس نے آنکھیں کھول دیں۔ آقا، سرخ جادو کا توڑ جٹال جادوگر کو ہی معلوم ہے اور کوئی جادوگر اس کا توڑ نہیں جانتا، سیانیولے نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو گئیں۔ سیانیولے، ہر جادو کا کوئی نہ کوئی توڑ موجود ہوتا ہے، تم ایک بار پھر معلوم کرو، کسی نہ کسی جادوگر کو سرخ جادو کا توڑ معلوم ہوگا، شہنشاہ افراسیاب نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ بہتر میرے آقا، میں دوبارہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، سیانیولے نے جواب دیتے ہوئے کہا اور اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ شہنشاہ افراسیاب ایک جگہ ساکت و جامد کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد سیانیولے نے آنکھیں کھول دی۔ آقا، سیانیولے نے کہا۔ ہاں بتاؤ، کیا معلوم ہوا ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے بے چینی سے پوچھا۔ آقا، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے وہی جواب ملا ہے جو پہلے ملا تھا، سیانیولے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو شہنشاہ افراسیاب کا غصہ عروج پر پہنچ گیا۔ سیانیولے، کیا تمہاری جادوئی طاقتیں کام نہیں کر رہی؟ سرخ جادو کا توڑ معلوم کرو ورنہ میں تمہیں بھسم کر دوں گا، شہنشاہ افراسیاب نے گرجدار لہجے میں چیختے ہوئے کہا تو سیانیولا تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کے چہرے پر انتہائی خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ میں معافی چاہتا ہوں آقا، آپ جانتے ہیں کہ میری جادوئی طاقتیں جھوٹ نہیں بولتی، سیانیولے نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ خوف کی شدت سے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ تو پھر معلوم کر کے بتاؤ کہ میں سرخ جادو سے کیسے چھٹکارا پا سکتا ہوں؟ میری بیوی ملکہ حیرت جادو بھی یہاں نہیں ہے، ورنہ وہ جٹال جادوگر سے نبٹ لیتی اور سرخ جادو کا توڑ معلوم کر لیتی، شہنشاہ افراسیاب نے بدستور گونجدار لہجے میں کہا۔ اس کی بیوی ملکہ حیرت جادو ان دنوں اپنی ایک سہیلی کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے ملک شام گئی ہوئی تھی اور اس کی واپسی 2 دن بعد کی تھی۔ ملکہ حیرت جادو بھی شہنشاہ افراسیاب کی طرح بے حد جادوئی طاقتوں کی مالک تھی اور اس کے سر پر شیطانی طاقتوں کا سایہ تھا۔ آقا، ملکہ حیرت جادو بھی سرخ جادو کا توڑ معلوم نہیں کر سکتی، سیانیولے نے ڈرتے ڈرتے کہا تو شہنشاہ افراسیاب نے ہونٹ بھینچ لیے۔ تم دوبارہ معلوم کرو، شہنشاہ افراسیاب نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔ میں دوبارہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، سیانیولے نے بدستور خوف بھرے لہجے میں کہا اور پھر اس نے دوبارہ اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس نے اپنی جادوئی طاقتوں سے سرخ جادو کا توڑ معلوم کرنے کی کوشش کی لیکن اسے اس بار بھی وہی جواب ملا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ شہنشاہ افراسیاب کو کیا جواب دے۔ جب وہ شہنشاہ افراسیاب کو بتائے گا کہ سرخ جادو کا کوئی توڑ معلوم نہیں ہوا تو وہ اسے بھسم ہی کر دے گا۔ سیانیولا بھسم نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے وہ کوئی ترکیب سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے اچانک اس کے ذہن میں عمرو عیار کا نام آیا تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ سیانیولے، معلوم ہوا؟ اچانک شہنشاہ افراسیاب کی آواز سیانیولے کو سنائی دی تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ ہاں میرے آقا، مجھے سرخ جادو کا توڑ معلوم ہو گیا ہے، سیانیولے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو شہنشاہ افراسیاب کے چہرے پر پہلی بار چمک ابھر آئی۔ تو پھر جلدی سے بتاؤ، شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ آقا، سرخ جادو کا توڑ کسی جادوگر کی بجائے عمرو عیار کے پاس ہے، اگر وہ چاہے تو آپ کو جٹال جادوگر اور اس کے سرخ جادو کے توڑ سے نجات دلا سکتا ہے، سیانیولے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو شہنشاہ افراسیاب چونک پڑا۔ سرخ جادو کا توڑ عمرو عیار کے پاس ہے؟ کیا مطلب؟
शहंशाह अफरासियाब ने हैरत भरे लहजे में कहा, आका, उमरो यार के पास सुनहरी इतर है। अगर वो उस इतर के चंद कतरे आपकी आंखों में टपका दे तो आपकी आंखें ना सिर्फ ठीक हो जाएंगी, बल्कि अगर जटाल जादूगर दोबारा आप पर सुर्ख जादू का वार करेगा तो उसका वार कामयाब नहीं होगा। सियानियोले ने जवाब देते हुए कहा तो शहंशाह अफरासियाब की आंखों में चमक उभर आई। अगर ऐसा है तो फिर उमरो यार को राजी करना होगा कि वो मेरी आंखों में सुनहरी इतर के कतरे डालकर मुझे ठीक कर दे। लेकिन मेरा मसला ये है कि क्या वो राजी होगा? वो तो मेरा और दुनिया भर में रहने वाले जादूगरों का बदतरीन दुश्मन है। शहंशाह अफरासियाब ने कहा, आका, कोशिश करने में क्या हर्ज है? आप उमरो यार से बात करें, हो सकता है वो मान जाए। इस वक्त आप ये ना सोचें बल्कि जटाल जादूगर से निजात पाने का सोचें। आप जानते हैं कि जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाया जा सकता है। बेशक उमरो यार जादूगरों का बदतरीन दुश्मन है, लेकिन वो लालची इंसान भी है। अगर आप उसे खजाने का लालच दें तो मुझे यकीन है कि वो ना सिर्फ आपको सुनहरी इतर देने पर राजी हो जाएगा, बल्कि वो जटाल जादूगर को हलाक करने के लिए तैयार भी हो जाएगा। सियानियोले ने मशवरा देते हुए कहा तो शहंशाह अफरासियाब सोच में पड़ गया। थोड़ी देर सोचने के बाद बिलाखिर उसने फैसला कर ही लिया। ठीक है, उमरो यार से मदद लेने के अलावा हमें कोई और सूरत भी दिखाई नहीं दे रही। चूंकि मैं अंधा हो गया हूँ, इसलिए मैं खुद उमरो यार के पास नहीं जा सकता। अब ये काम तुम्हें करना होगा। तुम फौरन उमरो यार के पास जाओ और उसे मेरा पैगाम दो कि अगर वो सुनहरी इतर दे दे तो मैं उसे इनाम के तौर पर खजाने से भरी 5 बोरियां दूंगा। शहंशाह अफरासियाब ने सियानियोले को हुक्म देते हुए कहा, ठीक है आका, तुम्हारे हुक्म की तामील होगी। लेकिन अगर उमरो यार 5 बोरियों पर राजी ना हुआ तो? सियानियोले ने फिक्रा अधूरा छोड़ते हुए कहा, तो 5 की बजाय 10 बोरियां कह देना। मेरी आंखें ठीक हो जाएं, फिर मैं जटाल जादूगर से भी निपट लूंगा। शहंशाह अफरासियाब ने दांत पीसते हुए कहा तो सियानियोले ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है आका, मैं अभी उमरो यार के पास जाता हूँ। सियानियोले ने मौतबाना लहजे में कहा और फिर एक जमाका हुआ और वो वहां से गायब हो गया। जबकि शहंशाह अफरासियाब चंद लम्हे खड़ा सोचता रहा। फिर वो टटोलने वाले अंदाज में चलता हुआ अपने तख्त की तरफ बढ़ने लगा। शाम का वक्त था। उमरो यार अपने घर की पाई बाग में मुर्गियों को दाना दुनका डालने में मसरूफ था। यह मुर्गियां उसकी बीवी चांद तारा ने घर में रखी हुई थी और वही उनका ख्याल रखती थी। लेकिन चूंकि वो इन दिनों अपने मायके मुल्क यमन गई हुई थी, इसलिए उसकी गैर मौजूदगी में मुर्गियों की देखभाल की जिम्मेदारी उमरो पर ही आ गई थी। उमरो यार मुर्गियों को दाना दुनका डाल में मसरूफ था कि अचानक एक धमाका हुआ। धमाके की आवाज इस कदर जोरदार थी कि उमरो यार बेख्तियार उछल पड़ा। उसके उछलने की वजह से उसके हाथ में दाने दुनके की प्लेट भी उसके हाथ से निकलकर जमीन पर गिर गई थी। उसने गर्दन मोड़कर बाईं तरफ देखा तो उसके करीब ही एक सियाह न्योला फिजा में मोहल्ले उसी की तरफ देख रहा था। उमरो यार के जहन में बर्फ की तरह यह ख्याल उभरा कि कहीं ये सियाह न्योला उसे नुकसान पहुंचाने ना आया हो। तो उसने बिजली की सी तेजी से अपने जंबील में से सुनहरी मोती निकालकर अपने मुंह में रख लिया। ये सुनहरी मोती उमरो यार को एक बुजुर्ग ने दिया था और उसकी ये खासियत थी कि उसे मुंह में रखने से किसी जादूगर का जादुई वार या उसकी कोई जादुई ताकत उमरो यार को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। सुनहरी मोती मुंह में रखने से उमरो यार दिल ही दिल में मुतमईन तो हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात भी उभर आए थे। अरे कमबख्त, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कौन हो तुम और मेरे पास क्यों आए हो? उमरो यार ने मुंह बनाते हुए कहा। उमरो यार, मुझे तिलिस्मे होशरुबा के शहंशाह अफरासियाब ने तुम्हारे पास भेजा है। सियानियोले ने जवाब देते हुए कहा तो उमरो यार बेख्तियार चौंक पड़ा। क्यों? उसने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा है? उमरो यार ने घूर कर सियानियोले को देखते हुए कहा। आका, शहंशाह अफरासियाब को तुम्हारी मदद की जरूरत है। सियानियोले ने जवाब दिया। क्यों? क्या तुम्हारा शहंशाह अफरासियाब मर रहा है? वैसे अच्छा ही है अगर वो मर जाए, खसकम जहां पाक। उमरो यार ने मुंह बनाते हुए कहा तो सियानियोले के चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए। उसका दिल चाहा कि वो उमरो यार का चेहरा नोच ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वो उमरो यार की सलाहियतों से वाकिफ था कि अगर उसने उमरो यार से टक्कर लेने की कोशिश की तो वो उसे फना करने में एक लम्हे की भी देर नहीं लगाएगा। यही वजह थी कि उसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया था। नहीं आका, मर नहीं रहा। सियानियोले ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा। तो फिर उसे क्या मसला है? उमरो यार ने पूछा। आका के दुश्मन जटाल जादूगर ने उसे सुर्ख जादू का वार करके अंधा कर दिया है। सियानियोले ने जवाब देते हुए कहा तो उमरो यार के चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में चमक उभर आई। अरे वाह, शहंशाह अफरासियाब अंधा हो गया है, और वो भी अपने दुश्मन जटाल जादूगर के हाथों। उसके पास तो बेहद जादुई ताकतें हैं, फिर जटाल जादूगर कैसे उसे अंधा करने में कामयाब हो गया? उमरो यार ने मुस्कुराते हुए कहा तो सियानियोले ने होंठ भींच लिए। तुम ठीक कह रहे हो उमरो यार, शहंशाह अफरासियाब के पास बेशुमार जादुई ताकतें हैं और आज तक कोई जादूगर जादुई सलाहियतों में
आका को शिकस्त नहीं दे सका, लेकिन सुर्ख जादू ऐसा है जिसका आका को पता नहीं था और ना ही बावजूद कोशिश के उसका तोड़ मालूम हो सका। आका चाहता है कि तुम उसकी मदद करो, सियानियोले ने जवाब देते हुए कहा। मैं उसकी मदद कैसे करूं? क्या मैं जटाल जादूगर को हलाक कर दूं? उमरो यार ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। नहीं, जटाल जादूगर से तो आका खुद ही निपट लेंगे। आका को मालूम हुआ है कि उनकी आंखें सुनहरी इतर से ही ठीक हो सकती हैं और वो सुनहरी इतर तुम्हारे पास है। अगर तुम सुनहरी इतर दे दो तो आका तुम्हें सुनहरी इतर के बदले 5 बोरियां खजाने की देंगे। सियानियोले ने जवाब देते हुए कहा तो 5 बोरियां खजाने की सुनकर उमरो यार की बाछें फैल गई। उसके दिल में लड्डू फूटने लगे। 5 बोरियां? लेकिन ये कम है। अपने आका से जाकर कहो कि अगर वो मुझे खजाने से भरी 10 बोरियां दे तो मैं सुनहरी इतर देने का सोच सकता हूँ। उमरो यार ने लालच से भरपूर लहजे में कहा तो सियानियोले के चेहरे पर चमक उभर आई। ठीक है, आका तुम्हें 10 बोरियां देने पर तैयार हैं, ये लो, सियानियोले ने कहा। दूसरे ही लम्हे उसकी आंखों से जर्द रंग की रोशनी से निकलकर घास पर पड़ी तो एक झमाका हुआ और यकलख्त वहां खजानों से भरी 10 बोरियां जाहिर हो गई। खजाने से भरी बोरियां देखकर उमरो यार की आंखें फटकर कोनों से जा लगी। दूसरे ही लम्हे उसने घास पर बैठकर एक बोरी का मुंह खोलकर देखा तो वाकई उसमें खजाना मौजूद था। ये असली खजाना है ना? उमरो ने सियानियोले की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ उमरो यार, ये असली खजाना है, सियानियोले ने जवाब देते हुए कहा तो उमरो की खुशी की इंतहा न रही। उसने खड़े होकर अपने कांधे से जमील उतारी और उसका दहाना खोलकर चल मेरी जमील में कहा तो सारी बोरियां एक एक करके उसकी जमील में चली गई। जमील एक लम्हे के लिए भारी हुई फिर हल्की हो गई। उमरो यार, तुम्हें 10 बोरियां खजाने की मिल चुकी हैं। अब जल्दी से सुनहरी इतर दो ताकि मैं जाऊं। आका मेरा इंतजार कर रहे हैं, सियानियोले ने कहा। सुनो, मैं तुम्हें सुनहरी इतर नहीं दे सकता, उमरो यार ने कहा तो सियानियोला बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब? तुमने मुझसे खजाने की 10 बोरियां ले ली हैं और अब तुम सुनहरी इतर नहीं देना चाह रहे? सियानियोले ने गुसीले लहजे में कहा तो उमरो यार के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। पहले पूरी बात सुन लो। अगर मैं तुम्हें सुनहरी इतर दे दूंगा तो वो बेफायदा हो जाएगा। शहनशाह अफरासियाब सुनहरी इतर अपनी आंखों में डालने के बावजूद ठीक नहीं होगा। अलबत्ता अगर मैं खुद उसकी आंखों में सुनहरी इतर के कतरे डालूंगा तो वो ठीक हो जाएगा। ये इतर की तासीर है, उमरो यार ने कहा तो सियानियोले ने होंठ भींच लिए। फिर अब क्या किया जाए? सियानियोले ने पूछा। 2 सूरतें हैं। पहली सूरत तो ये है कि तुम शहनशाह अफरासियाब को यहाँ मेरे पास ले आओ। दूसरी सूरत यह है कि मुझे तिलिस्मे होशरुबा आना पड़ेगा। लेकिन मैं भला वहां कैसे आ सकता हूँ? मैं तो जैसे ही तिलिस्मे होशरुबा में दाखिल होऊंगा तो जादूगर भूखे कुत्तों की तरह मुझ पर झपट पड़ेंगे। इसलिए मेरा ख्याल है कि पहली सूरत बेहतर रहेगी, उमरो यार ने कहा। मुझे आका से बात करनी होगी, तो मेरा इंतजार करो। मैं आका से बात करके आता हूँ, सियानियोले ने सोचते हुए कहा तो उमरो यार ने इस बात में सर हिला दिया। सुनो, अगर तुम्हारा आका चाहे कि मैं तिलिस्मे होशरुबा में आऊं तो उससे कहना कि मैं वहां आने का इनाम अलग से लूंगा, यानी खजाने की 10 बोरियां। और हाँ, शहनशाह अफरासियाब को यह भी कह देना कि अगर उसने या किसी और जादूगर ने मुझसे चालाकी करने की कोशिश की तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। उमरो यार ने तनबीह अंदाज में कहा तो सियानियोला गुस्से से उसे घूर कर रह गया। दूसरे ही लम्हे एक झमाका हुआ और सियानियोला गायब हो गया। उमरो यार ने घास पर पड़ी प्लेट उठाई और मुड़कर अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। जटाल जादूगर अपने जादू महल के कमरा खास में टहलने में इंतहाई बेचैनी से मसरूफ था। वो लंबे कद का बदसूरत इंसान था। उसने जादूगरों का मखसूस लिबास पहना हुआ था। उसके सर पर पत्तों की बनी हुई टोपी थी। उसके टहलने का अंदाज ऐसा था जैसे उसे किसी का इंतजार हो। कमरे में नीले रंग का दबीज कालीन बिछा हुआ था। एक तरफ कदरे बड़ा तख्त पड़ा हुआ था और तख्त के करीब ही एक बड़ी सी शाही कुर्सी पड़ी हुई थी। कमरे की बड़ी बड़ी खिड़कियों पर मुख्तलिफ रंगों के पर्दे लहरा रहे थे। चूंकि खिड़कियां खुली हुई थी इसलिए सूरज की रोशनी से कमरा रोशन था। जटाल जादूगर ने अपना जादू महल तिलिस्मे होशरुबा से 20 मील के फासले पर मौजूद पहाड़ियों के दरमियान बनाया हुआ था, जहां वो अकेला रहता था। वो चंद रोज पहले ही पाताल से इंसानी दुनिया में आया था। 2 साल पहले तिलिस्मे होशरुबा के शहनशाह अफरासियाब ने उसे उमरो यार को हलाक करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। जटाल जादूगर ने उस वक्त तो बड़ी गर्मजोशी और जोशीलेपन का मुजाहरा करते हुए दावा किया था कि वो उमरो का सर काट कर उसके कदमों में ला फेंकेगा। लेकिन जब वो उमरो यार के मुकाबले में आया तो उसे दांतों पसीना आ गया था। अगर वो बर वक्त फरार होकर तिलिस्मे होशरुबा ना पहुंच जाता तो वो उमरो यार के हाथों मारा जा चुका होता। शहनशाह अफरासियाब उसकी नाकामी पर बहुत सीख पा हुआ था और उसे सजा के तौर पर तिलिस्मे होशरुबा से निकल जाने का हुक्म दिया था। जटाल जादूगर ने शहनशाह अफरासियाब से माफी भी मांगी थी, इल्तिजाएं भी की थी और ये भी कहा था कि अगर उमरो यार को मालूम हो गया कि वो तिलिस्मे होशरुबा से बाहर आ गया है तो वो उसे हलाक कर देगा।
لیکن شہنشاہ افراسیاب نے اسے معافی نہ دی۔ بالآخر جٹال جادوگر طلسم ہوشربا سے دربدر کر دیا گیا۔ طلسم ہوشربا سے نکلتے ہی جٹال جادوگر نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بے عزتی کا شہنشاہ افراسیاب سے بدلہ ضرور لے گا۔ چنانچہ وہ فوری طور پر پاتال میں چلا گیا تھا۔ پاتال زمین کے نیچے بسنے والی دنیا تھی، جہاں جادوگروں کی دنیا آباد تھی۔ اگر دنیا کا کوئی جادوگر اپنے دشمن سے بچنے کے لیے پاتال میں چلا جاتا تو اسے نہ صرف خوش آمدید کہا جاتا بلکہ اس کی حفاظت بھی کی جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ کسی جادوگر کا کوئی دشمن پاتال میں نہیں جا سکتا تھا۔ جٹال جادوگر نے پاتال سے باہر آتے ہی سب سے پہلے اپنے رہنے کے لیے جادو محل بنایا تھا۔ پھر اس نے اپنی جادو طاقت کے ذریعے شہنشاہ افراسیاب پر سرخ جادو کا وار کیا تھا۔ سرخ جادو کا کسی جادوگر کے پاس کوئی توڑ نہیں تھا۔ جس جادوگر یا عام انسان پر اس کا وار کیا جاتا تو وہ فوراً اندھا ہو جاتا۔ جٹال جادوگر نے شہنشاہ افراسیاب پر سرخ جادو کا وار کر کے نہ صرف اسے اندھا کر دیا بلکہ اس پر ایک اور جادوئی وار بھی کر دیا تھا، جس کی وجہ سے شہنشاہ افراسیاب 2 روز کے بعد خود بخود ہلاک ہو جائے گا۔ جٹال جادوگر نے منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ شہنشاہ افراسیاب کے ہلاک ہوتے ہی وہ اپنی جادوئی طاقتوں کے ذریعے نہ صرف پورے طلسم ہوشربا پر قبضہ کر لے گا بلکہ وہ طلسم ہوشربا کا شہنشاہ بھی بن جائے گا۔ اسے خود پر اور اپنی جادوئی طاقتوں پر بے حد گھمنڈ تھا، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کا یہی گھمنڈ اسے لے ڈوبے گا۔ جٹال جادوگر نے اپنے غلام کامبو جن کو شہنشاہ افراسیاب کے جادو محل میں بھیج دیا تھا تاکہ وہ افراسیاب پر نظر رکھ سکے کہ وہ اندھا ہونے کے بعد کیا کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے جادو کے ذریعے کامبو جن سے رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ وہ ایک اہم خبر لے کر آ رہا ہے۔ چنانچہ اب جٹال جادوگر کامبو جن کا شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک جٹال جادوگر کو محسوس ہوا کہ کامبو جن آ گیا ہے، تو اس نے رک کر اپنا دایاں ہاتھ فضا میں جھٹکا تو یکلخت ایک جھماکہ ہوا اور وہاں ایک جن نمودار ہو گیا۔ جن نہایت خوفناک شکل و صورت کا تھا۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں، ناک موٹا اور بھدا سا تھا، اس کے سر کے بال کافی بڑے اور بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے جسم پر زرد رنگ کا جانگیا پہنا ہوا تھا، اس کے ہاتھوں اور پیروں میں بڑے بڑے کڑے تھے۔ یہ کامبو جن تھا، جٹال جادوگر کا غلام۔ جن نے نمودار ہوتے ہی اونچی آواز میں کہا، کامبو جن، کیا اہم خبر لائے ہو؟ جٹال جادوگر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آقا، میں بہت اہم خبر لایا ہوں۔ کامبو جن اتنا کہہ کر رک گیا تو جٹال جادوگر نے غسیلی نظروں سے اسے گھور کر دیکھا۔ تمہید مت باندھو، جلدی سے بتاؤ، جٹال جادوگر نے غسیلے لہجے میں کہا تو کامبو جن گڑبڑا گیا۔ تمہیدی انداز اختیار کرنا کامبو جن کی عادت میں شامل تھا۔ آقا، شہنشاہ افراسیاب نے جادوگروں کے دشمن عمرو عیار سے مدد لینے کا فیصلہ کیا ہے، کامبو جن نے جواب دیتے ہوئے کہا تو جٹال جادوگر بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ پوری بات بتاؤ، جٹال جادوگر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ آقا، شہنشاہ افراسیاب کو اس کی جادو طاقت نے بتایا ہے کہ سرخ جادو کا توڑ عمرو عیار کے پاس ہے۔ عمرو عیار کے پاس سنہری عطر ہے، اگر اس کے چند قطرے شہنشاہ افراسیاب کی آنکھوں میں ڈالے جائیں تو وہ نہ صرف ٹھیک ہو جائے گا بلکہ آئندہ کبھی بھی سرخ جادو کا اثر اس پر نہیں ہوگا۔ چنانچہ شہنشاہ افراسیاب نے خزانے سے بھری 10 بوریاں دے کر اپنی جادو طاقت کو عمرو عیار کے پاس بھیج دیا ہے۔ کامبو جن نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو جٹال جادوگر نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال سا ابھر آیا تھا۔ کیا عمرو عیار شہنشاہ افراسیاب کی مدد کرنے پر تیار ہو جائے گا؟ عمرو عیار تو جادوگروں کا بدترین دشمن ہے، جٹال جادوگر نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ آقا، عمرو عیار نہ صرف شہنشاہ افراسیاب کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا بلکہ وہ طلسم ہوشربا بھی جا رہا ہے، کامبو جن نے جواب دیتے ہوئے کہا تو جٹال جادوگر بے اختیار اچھل پڑا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ عمرو عیار کو روکنا ہوگا ورنہ شہنشاہ افراسیاب کو ہلاک کرنے کا میرا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ اگر شہنشاہ افراسیاب ٹھیک ہو گیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، مجھے ہلاک کرنے کے لیے طلسم ہوشربا کے جادوگروں کو میرے پیچھے لگا دے گا، جٹال جادوگر نے انتہائی پریشانی کے عالم میں کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو میرے آقا، کامبو جن نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، لیکن اس بار جٹال جادوگر نے کوئی بات کرنے کی بجائے ایک منتر پڑھ کر اپنے دائیں ہاتھ پر پھونک ماری اور پھر اسی ہاتھ کو سامنے والی دیوار کی طرف کر کے زور سے جھٹکا تو یکلخت دیوار پر جھماکے سے ایک منظر ظاہر ہو گیا، لیکن منظر میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جادو منظر، مجھے عمرو عیار دکھاؤ، جٹال جادوگر نے تیز لہجے میں کہا تو یکلخت منظر پر جھماکے شروع ہو گئے۔ پھر آخری جھماکہ ہوا اور منظر دکھائی دینے لگا۔ اس منظر میں عمرو عیار دکھائی دے رہا تھا جو ایک قالین پر بیٹھا تھا اور قالین اسے لیے طلسم ہوشربا کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ جٹال جادوگر نے غور سے دیکھا تو عمرو عیار طلسم ہوشربا کے قریب پہنچنے والا تھا۔ جٹال جادوگر تیز تیز آواز میں ایک منتر پڑھنے لگا۔ منتر پڑھ کر اس نے زور سے فضا میں پھونک ماری تو یکلخت وہاں کریش شکل کی ایک چھپکلی ظاہر ہو گئی۔
छिपकली की रंगत स्याह थी और उसकी आंखें बाहर को निकली हुई थी। उसके सर पर दाएं बाएं बड़े बड़े दो सींग थे और उसकी धुम मुड़कर ऊपर को उठी हुई थी। क्या हुक्म है मेरे आका? स्याह छिपकली ने क्रय आवाज में पूछा। स्याह छिपकली, उमरो यार तिलिस्मी होशरुबा जा रहा है, तुम फौरन जाओ और उमरो यार को बेहोश करके मेरे पास ले आओ। जटाल जादूगर ने ताकमाना लहजे में कहा। तुम्हारे हुक्म की तामील होगी आका, स्याह छिपकली ने जवाब देते हुए कहा, और फिर वो एक झमाके से वहां से गायब हो गई। स्याह छिपकली के गायब होते ही जटाल जादूगर काम्बुजिन की तरफ बढ़ा। तुम भी जाओ, जटाल जादूगर ने कहा। बेहतर मेरे आका, काम्बुजिन ने मौतबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, और वो भी वहां से गायब हो गया। जटाल जादूगर ने जादू मंजर की तरफ हाथ करके झटका तो वो भी वहां से गायब हो गया, और फिर जटाल जादूगर दोबारा कमरे में टहलने लगा। एक एक लम्हा उसे सदियों पर मोहित महसूस हो रहा था। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि शहनशाह अफरासियाब जादूगरों के बदतरीन दुश्मन उमरो यार से मदद लेगा, और उमरो यार के पास ऐसा सुनहरी इतर मौजूद होगा जिससे उसके सूख जादू का तोड़ हो सकेगा। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि वहां धमाके की आवाज के साथ ही स्याह छिपकली जाहिर हो गई। उसने अपने सींगों पर वो कालीन उठाया हुआ था जिस पर उमरो यार बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। उसने कालीन दबीज कालीन पर रख दिया और फजा में मोलिक हो गई। उसकी नजरें जटाल जादूगर पर थी जो इंतहाई गौर से उमरो यार को देख रहा था। ठीक है, तुम जाओ, जटाल जादूगर ने स्याह छिपकली से मुखातिब होकर कहा। तो स्याह छिपकली वहां से गायब हो गई। फिर जटाल जादूगर ने एक मंत्र पढ़कर उमरो यार पर फूंक मारी तो उमरो यार यकलख्त गायब हो गया, और जब जाहिर हुआ तो वो एक कुर्सी से बंधा हुआ था। उसका कालीन भी गायब होकर वापिस उसकी जमीन में चला गया था। उमरो यार की तिलिस्माती चीजों की यही खासियत थी कि अगर वो उमरो यार के हाथ से निकल कर गिर जाए या उमरो यार उनसे दूर हो जाए तो वो गायब होकर वापस उसकी जमीन में चली जाती थी। जटाल जादूगर चंद लम्हे गौर से उमरो यार को देखता रहा। फिर उसने एक मंत्र पढ़कर उस पर फूंक मारी तो उमरो यार को होश आने लगा। उमरो यार को होश तो आ गया था लेकिन उसकी आंखों में शऊर की चमक मौजूद नहीं थी। फिर जैसे ही उसका शऊर बेदार हुआ तो उसने बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो कसम सा कर रह गया क्योंकि वो कुर्सी के साथ रस्सियों से बंधा हुआ था। उसने हैरत भरी नजरों से रस्सियों को देखा, और फिर जब उसने सर उठाकर अपने सामने खड़े जटाल जादूगर को देखा तो उसकी हैरत में मजीद इजाफा हो गया। आहिस्ता आहिस्ता उमरो यार को सारी बात याद आ गई कि वो अपने तिलिस्मी कालीन पर बैठकर तिलिस्मे होशरुबा जा रहा था, और फिर वो जैसे ही तिलिस्मे होशरुबा की सरहद के करीब पहुंचा तो अचानक उसे अपना दिमाग चकराता हुआ महसूस हुआ, और फिर वो बेहोश होकर तिलिस्मी कालीन पर औंधे मुंह गिर गया था। और अब उसे होश आया था तो वो कुर्सी से बंधा हुआ था और उसके सामने जटाल जादूगर खड़ा था, लेकिन वो जटाल जादूगर को नहीं जानता था। शहनशाह अफरासियाब ने उमरो यार की बात मान ली थी और उसे यकीन दहानी करवाई थी कि उसके तिलिस्मे होशरुबा आने पर कोई जादूगर उसकी राह में आने की कोशिश नहीं करेगा। फिर उमरो यार ने स्याह न्योले को भेजकर मुंह से सुनहरी मोती निकालकर जंबील में रखा और खुद तैयार होकर निकल खड़ा हुआ। कौन हो तुम और मैं कहाँ हूँ? उमरो यार ने जटाल जादूगर से मुखातिब होकर कहा। मेरा नाम जटाल जादूगर है और तुम इस वक्त मेरे जादू महल में मौजूद हो उमरो यार। जटाल जादूगर ने चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। तो उमरो यार बेख्तियार चौंक पड़ा। जटाल जादूगर? कौन जटाल जादूगर? और मुझसे क्या चाहते हो? उमरो यार ने कहा। उसके लहजे में बेपनाह हैरत थी। वो जानबूझकर हैरत का मुजाहरा कर रहा था, हालांकि सियानेओले ने उसे जटाल जादूगर के बारे में बताया था। उमरो यार से ये गलती हुई थी कि उसने घर से रवाना होने से पहले सुनहरी आईने में जटाल जादूगर की शक्ल नहीं देखी थी, और उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि जटाल जादूगर उसे अगवा कर सकता है, वरना वो पहले ही हिफाजती बंदोबस्त कर चुका होता। उमरो यार, माना कि तुम दुनिया के सबसे बड़े अय्यार और मक्कार इंसान हो, लेकिन आज तुम्हारी कोई भी अय्यारी मेरे सामने नहीं चलेगी। बहरहाल, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो वो सुनहरी इतर मेरे हवाले कर दो जिससे तुम शहनशाह अफरासियाब के अंधेपन का इलाज करने जा रहे हो। जटाल जादूगर ने जवाब देते हुए कहा। तो उमरू ने होंठ भींच लिए। तुम्हें गलत बताया गया है कि मैं शहनशाह अफरासियाब के अंधेपन का इलाज करने जा रहा हूँ। दूसरी बात ये कि मेरे पास सुनहरी इतर नहीं है, उमरो यार ने मुंह बनाते हुए कहा। तो जटाल जादूगर के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट उभर आई। अच्छा, तो फिर तिलिस्मे होशरुबा में क्या करने जा रहे हो? जटाल जादूगर ने तंजिया लहजे में कहा। मैं तिलिस्मे होशरुबा तो नहीं जा रहा, मैं तो अपनी बीवी को लेने मुल्क यमन जा रहा था, उमरो यार ने जवाब देते हुए कहा। तो दूसरे ही लम्हे जटाल जादूगर जोर से कहकहा मारकर हंस पड़ा। तुम शायद ये समझ रहे हो कि तुम मुझे बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाओगे, जटाल जादूगर ने हंसते हुए कहा। बेवकूफ उसे बनाया जाता है जो बेवकूफ ना हो, उमरो यार ने तुर्की बतुर्की जवाब देते हुए कहा।
تو جٹال جادوگر کے کہہ کہے یکدم رک گئے اور وہ غسیلی نظروں سے عمرو یار کو دیکھنے لگا۔ عمرو یار، میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا۔ میں تم سے آخری بار کہہ رہا ہوں کہ سنہری عطر میرے حوالے کر دو، ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم اپنی شکل بھی پہچاننے سے انکار کر دو گے۔ جٹال جادوگر نے غسیلے لہجے میں کہا، میں نے کہا تو ہے کہ میرے پاس سنہری عطر نہیں ہے۔ تم فضول میں اپنا اور میرا وقت برباد کر رہے ہو۔ مجھے آزاد کرو تاکہ میں یمن جاؤں، میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ عمرو یار نے منہ بناتے ہوئے کہا تو جٹال جادوگر کا چہرہ غصے سے پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ اگر تم اپنی عیاری سے باز نہیں آؤ گے تو یاد رکھو میرا نام بھی جٹال جادوگر ہے، میں تم سے سنہری عطر لے کر ہی رہوں گا۔ جٹال جادوگر نے بدستور غسیلے لہجے میں کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، جٹال جادوگر نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں جھٹکا تو یک لخت اس کے ہاتھ میں خاردار ایک چابک آ گیا۔ چابک دیکھ کر عمرو یار کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ جٹال جادوگر نے زوردار انداز میں چابک لہرایا تو کمرے کی فضا میں شراب کی تیز آواز پیدا ہوئی۔ عمرو یار، ایک بار پھر پوچھ رہا ہوں، کیا تم سنہری عطر دینے پر تیار ہو؟ جٹال جادوگر نے کہا، ہاں میں تیار ہوں، مجھے چابک سے مت مارنا، میں بوڑھا آدمی ہوں، تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ عمرو یار نے خوف بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تو جٹال جادوگر کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ عمرو یار، تم نے بر وقت فیصلہ کر کے خود کو زخمی ہونے سے بچا لیا ہے، میں تمہارے ہاتھ آزاد کر رہا ہوں، تم اپنی زنبیل سے سنہری عطر نکال کر میرے حوالے کر دو، لیکن خبردار، اگر تم نے ذرا سی بھی ہوشیاری یا چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو میں کوئی رعایت نہیں کروں گا۔ جٹال جادوگر نے تنبیہ بھرے لہجے میں کہا، تم بے فکر رہو، میں کوئی چالاکی نہیں کروں گا، مجھے اپنی زندگی پہ یاری ہے۔ عمرو یار نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ دراصل وہ خود کو آزاد کروانا چاہتا تھا تاکہ جٹال جادوگر سے نبٹ سکے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت جٹال جادوگر کے رحم و کرم پر تھا۔ اگر وہ اپنی بات پر اڑ جاتا تو جٹال جادوگر نے چابک مار مار کر اس کی کھال ادھیڑ دینی تھی۔ ادھر جٹال جادوگر بھی دل ہی دل میں حیران ہو رہا تھا کہ عمرو یار نے اتنی جلدی اس کی بات کیسے مان لی۔ بہرحال اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی، اسے تو سنہری عطر چاہیے تھا تاکہ شہنشاہ افراسیاب کے اندھے پن کا علاج نہ ہو سکے اور وہ 2 روز کے بعد خود ہی ہلاک ہو جائے۔ اس کے ہلاک ہوتے ہی جٹال جادوگر طلسم ہوشربا اور اس کے جادو محل پر قبضہ کر لے گا۔ اس نے منہ ہی منہ میں ایک منتر پڑھ کر اپنا دایاں ہاتھ عمرو یار کی طرف جھٹکا تو یک لخت ایک جھماکہ ہوا اور عمرو یار کے اوپر جسم کے گرد بندھی ہوئی رسیاں غائب ہو گئیں، البتہ اس کی ٹانگیں بدستور کرسی سے بندھی ہوئی تھی۔ عمرو یار، میں نے تمہارے ہاتھ آزاد کر دیے ہیں، اب تم جلدی سے سنہری عطر نکال کر میرے حوالے کر دو، جٹال جادوگر نے کہا۔ جٹال جادوگر، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم سنہری عطر لینے کے بعد مجھے زندہ چھوڑ دو گے؟ عمرو یار نے کہا، تمہیں میری بات پر اعتبار کرنا ہوگا، جٹال جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو یار نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ جانتا تھا کہ جادوگر جھوٹے ہوتے ہیں۔ جٹال جادوگر بھی اس سے سنہری عطر حاصل کرنے کے بعد اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ جادوگروں کا بدترین دشمن تھا۔ دنیا کے سارے جادوگروں کو ایک دوسرے سے بہت کم خطرہ ہوتا تھا، انہیں صرف عمرو یار سے خطرہ رہتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات پر اعتبار کر لیتا ہوں، ظاہر ہے اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی تو نہیں، عمرو یار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب زیادہ باتیں نہ کرو، سنہری عطر میرے حوالے کرو، جٹال جادوگر نے تحکمانہ لہجے میں کہا تو عمرو نے منہ بنا لیا۔ پھر اس نے اپنے کاندھے سے لٹکی ہوئی زنبیل کا دہانہ کھولا اور اپنا دایاں ہاتھ اس کے اندر ڈال دیا۔ جٹال جادوگر کی نظریں اس کی زنبیل پر جمی ہوئی تھی۔ پھر جیسے ہی عمرو یار نے زنبیل سے ہاتھ باہر نکالا تو اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ عمرو یار کے ہاتھ میں سنہری عطر کی شیشی کی بجائے زرد رنگ کی چھوٹی سی ایک گیند تھی۔ عمرو یار، یہ جٹال جادوگر نے کہنا چاہا، لیکن اس کی بات مکمل ہی نہ ہو سکی، کیونکہ عمرو یار نے زور سے گیند اس کے سینے پر مار دی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ جٹال جادوگر کچھ سمجھتا، یک لخت ایک دھماکہ ہوا اور گیند پھٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ گیند کے پھٹتے ہی وہاں دھواں پھیل گیا۔ دھواں اتنا کثیف اور تیز تھا کہ جٹال جادوگر کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے چابک قالین پر پھینک کر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کو زور سے چکر آیا اور وہ ریت کی خالی ہوتی ہوئی بوری کی طرح قالین پر گرتا چلا گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی دھواں وہاں سے غائب ہو گیا اور پھٹنے والی گیند آپس میں جڑ کر واپس عمرو یار کی زنبیل میں چلی گئی۔ بڑا یار بنتا تھا، اس نے مجھے عمرو یار کے بجائے گھسیاڑا سمجھ لیا تھا، عمرو یار نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر اپنی ٹانگوں کے گرد بندھی رسی سے لگائی تو رسی جھماکے سے غائب ہو گئی۔ عمرو یار ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا اور تلوار حیدری تھامے وہ جٹال جادوگر کی طرف بڑھنے لگا۔
لیکن اس نے ابھی چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ یکلخت وہاں گہرا اندھیرا پھیلتا چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ عمرو یار کچھ سمجھتا، اچانک تیز گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی زمین ایک طرف کھسکی اور عمرو یار گہرائی میں گرتا چلا گیا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی بے حد کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا، اور چند لمحوں کے بعد وہ ایک دھماکے سے پختہ فرش پر جا گرا اور اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی۔ اسے ایسے محسوس ہوا جیسے اس کی ریڑھ کی ہڈی چٹک گئی ہو۔ ہائے ہائے میری کمر، ہائے میری کمر، عمرو یار نے درد سے چلاتے ہوئے کہا۔ اس کے چاروں طرف گہرا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اس لیے اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تلوار حیدری بھی اس کے ہاتھ سے نکل کر چھناکے کی آواز کے ساتھ فرش پر گری تھی، لیکن عمرو یار کو تلوار حیدری کی فکر نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ فرش پر گرتے ہی غائب ہو کر واپس اس کی زمین میں چلی گئی ہوگی۔ اسے اپنی فکر تھی اور وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اسے کس نے یہاں پھینکا تھا، حالانکہ جٹال جادوگر اس کے سامنے ہی قالین پر گر کر بے ہوش ہوا تھا۔ عمرو یار چند لمحے تکلیف سے کراہتا رہا۔ جب اس کی حالت قدرے بہتر ہو گئی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ جٹال جادوگر کو ہوش آیا تو وہ قالین پر پڑا ہوا تھا، جبکہ اس کے سر پر سیاہ چھپکلی معلق تھی۔ خاردار چابک اس کے قریب ہی پڑا ہوا تھا جسے اس نے اٹھایا، اور پھر وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور حیرت بھری نظروں سے سیاہ چھپکلی کی طرف دیکھنے لگا۔ سیاہ چھپکلی، مجھے کیا ہو گیا تھا؟ اور یہ عمرو یار کہاں ہے؟ اس نے خاردار کرسی کی طرف دیکھتے ہوئے سیاہ چھپکلی سے پوچھا۔ آقا، عمرو یار نے آپ کو عیاری سے بے ہوش کرنے کی کوشش کی اور ہلاک کرنے لگا تھا کہ میں بر وقت وہاں پہنچ گئی، اور اگر ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو اس نے آپ کو ہلاک کر دیا ہوتا۔ سیاہ چھپکلی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اب تم جاؤ، میں اس عمرو یار سے نبٹ لوں گا، جٹال جادوگر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو سیاہ چھپکلی ایک جھماکے سے وہاں سے غائب ہو گئی۔ پھر جٹال جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر سامنے والی دیوار کی طرف ہاتھ جھٹکا تو وہاں ایک منظر ظاہر ہو گیا، لیکن اس منظر میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اے جادو منظر، مجھے عمرو یار دکھاؤ، جٹال جادوگر نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ تو یکلخت ایک جھماکا ہوا اور منظر میں ایک کمرہ دکھائی دینے لگا جس کے وسط میں عمرو یار بیٹھا ہوا تھا۔ چونکہ یہ جادوئی منظر تھا، اس لیے جٹال جادوگر کو کمرے میں موجود اندھیرا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عمرو یار، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں تمہیں اس کی دردناک سزا دوں گا، جٹال جادوگر نے غصیلے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے منہ ہی منہ میں منتر پڑھا اور کچھ بڑبڑانے لگا۔ چند لمحوں بعد اس نے دیوار پر پھونک ماری تو منظر وہاں سے غائب ہو گیا، اور پھر کچھ ہی لمحے بعد جہاں عمرو یار اندھیرے کمرے میں موجود تھا، جٹال جادوگر اس اندھیرے کمرے میں عمرو یار کے سامنے بیٹھا عمرو یار کو گھورنے لگا۔ چونکہ وہ جادوگر تھا، اس لیے اسے اندھیرا ہونے کے باوجود عمرو یار صاف دکھائی دے رہا تھا، اور اس کے خیال کے مطابق عمرو یار کو اس کی آمد کا پتہ نہیں چلا تھا۔ یہ اس کی خام خیالی تھی۔ عمرو یار نے اپنی آنکھوں میں طلسمی سرما لگایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اسے اندھیرے میں یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے کمرے میں سورج کی روشنی پھیلی ہوئی ہو۔ البتہ وہ عیاری سے کام لے رہا تھا، وہ جٹال جادوگر پر یہی ظاہر کر رہا تھا کہ اسے اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ مجھے سنہری عطر جٹال جادوگر کے حوالے کر دینا چاہیے تھا۔ نہ جانے اب جٹال جادوگر میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ کاش وہ یہاں آ جائے تو میں اس سے معافی مانگ لوں گا اور سنہری عطر کی شیشی اس کے حوالے کر دوں گا، عمرو یار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں پریشانی واضح چھلک رہی تھی۔ جٹال جادوگر خاموش کھڑا چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر وہ آہستہ آہستہ عمرو یار کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ دبے قدموں چل رہا تھا، اس لیے اس کے قدموں کی ہلکی سی بھی آواز پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ جٹال جادوگر جیسے ہی عمرو یار کے قریب پہنچا تو جس طرح بجلی چمکتی ہے، بالکل اسی طرح عمرو یار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا، اور اس نے جٹال جادوگر کے قریب پہنچتے ہی خنجر سے اس پر وار کر دیا۔ اس نے جٹال جادوگر کے سینے میں خنجر مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن جٹال جادوگر بجلی کی سی تیزی سے پیچھے ہٹ گیا، جس کی وجہ سے عمرو یار کا وار خالی گیا تھا۔ جٹال جادوگر نے پیچھے ہٹتے ہی خاردار چابک عمرو یار کو مار دیا تھا۔ عمرو یار نے چابک سے بچنے کی بے حد کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا، اور چابک اس کی پشت پر پڑا تو اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی۔ اسے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس پر آگ کا گولا پھینک دیا ہو۔ خاردار چابک لگنے سے اس کا لباس بھی پھٹ گیا تھا اور پشت پر گہرے زخم بھی پڑ گئے تھے۔ تم نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے عمرو یار، میں تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا، جٹال جادوگر نے اراتے ہوئے کہا، اور اس نے ایک بار پھر چابک لہرا کر عمرو یار کو مار دیا۔ لیکن عمرو یار بر وقت کلا بازی کھا گیا تھا، جس کی وجہ سے چابک اسے لگنے کی بجائے عین اس جگہ پڑا تھا جہاں وہ چند لمحے پہلے موجود تھا۔ چابک کے فرش پر لگتے ہی زوردار آواز پیدا ہوئی۔ ارے ارے رک جاؤ جٹال جادوگر، میری بات سنو، عمرو یار نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔
میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، آج میں تمہیں موت کے گھاٹ اتار کر ہی دم لوں گا، جٹال جادوگر نے بدستور گھراتے ہوئے کہا، اور اس نے ایک بار پھر امرو یار کو چابک مار دیا، لیکن اس بار بھی امرو یار کلا بازی کھا کر خود کو چابک سے بچا گیا تھا۔ ایک بار میری بات تو سن لو، میں تمہیں سنہری عطر دینے پر تیار ہوں، میری بات کا یقین کرو، امرو یار نے کہا۔ مجھے سنہری عطر نہیں چاہیے، ویسے بھی تمہارے ہلاک ہوتے ہی سنہری عطر بھی بیکار ہو جائے گا، اس طرح تم سے بھی چھٹکارا مل جائے گا اور شہنشاہ افراسیاب بھی 2 روز کے بعد ہلاک ہو جائے گا، جٹال جادوگر نے زہرخند لہجے میں کہا، اور ایک بار پھر امرو یار کو چابک مار دیا۔ اس بار امرو یار کو چابک سے بچنے کے لیے کلا بازی کھانے میں دیر ہو گئی، اور چابک اس کی پشت پر پڑا تو اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی۔ وہ تکلیف کی شدت سے کھڑے کھڑے دوہرا ہو گیا۔ اسے جٹال جادوگر پر بے حد غصہ آ رہا تھا، جو کسی صورت اس کی بات سننے پر تیار نہیں ہو رہا تھا۔ جٹال جادوگر نے ایک بار پھر چابک لہرا کر امرو یار کو مارنے کی کوشش کی، لیکن اس بار امرو یار نہ صرف سنبھل گیا بلکہ اس نے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر گھما دی۔ جیسے ہی امرو یار نے تلوار حیدری گھمائی تو چابک سے ٹکرا گئی، دوسرے ہی لمحے چابک کٹ کر دور جا گرا۔ اب جٹال جادوگر کے ہاتھ میں چابک کا دستہ تھا، اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کٹے ہوئے چابک کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ چابک کیسے کٹ گیا ہے؟ یہ تو جادوئی ہے اور اسے دنیا کی کوئی تلوار نہیں کاٹ سکتی، جٹال جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ تلوار حیدری ہے، اگر میں اسے پتھر پر بھی مار دوں تو پتھر بھی سینکڑوں ٹکڑے ہو سکتے ہیں۔ اب میں یہ تلوار تمہاری گردن پر ماروں گا تو تمہاری گردن کٹنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگے گی، امرو یار نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور پھر اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر تلوار حیدری سے جٹال جادوگر کی گردن پر وار کر دیا، لیکن جٹال جادوگر اس کی سوچ سے بھی زیادہ پھرتیلا ثابت ہوا تھا۔ جیسے ہی امرو یار نے تلوار سے اس کی گردن پر وار کرنے کی کوشش کی تو جٹال جادوگر تیزی سے جھکائی دے گیا تھا، اور تلوار حیدری اس کے سر کے اوپر سے گزرتی چلی گئی تھی۔ پھر جیسے ہی امرو یار سنبھلنے کی کوشش کرنے لگا تو جٹال جادوگر نے امرو یار کو زور سے دھکا دے دیا۔ دھکا اتنا زوردار تھا کہ امرو یار سنبھل نہ سکا اور اچھل کر پشت کے بال فرش پر گر گیا۔ فرش پر گرتے ہی اس کے ہاتھ سے تلوار حیدری نکل کر دور جا گری، جو یکلخت غائب ہو کر اس کی زنبیل میں واپس چلی گئی۔ امرو یار جلدی سے اٹھنے لگا، لیکن اسی لمحے جٹال جادوگر نے آگے بڑھ کر اپنا بھاری بھرکم پیر اس کی گردن پر رکھ دیا تو امرو یار کے حلق سے خرخراہٹیں نکلنے لگی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے جٹال جادوگر کا پیر پکڑنے اور اسے اپنی گردن سے ہٹانے کی کوشش کی۔ جٹال جادوگر اپنے پیر کا دباؤ امرو یار کی گردن پر بڑھاتا جا رہا تھا، اور امرو یار کو دن میں بھی اپنی آنکھوں کے سامنے تارے سے ناچتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ سانس رکنے کی وجہ سے اس کے حلق سے نکلنے والی خرخراہٹیں مزید بڑھ گئی تھیں، یہاں تک کہ اب اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جٹال، امرو کے حلق سے بمشکل یہی الفاظ ادا ہو پائے تھے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، جٹال جادوگر نے گھراتے ہوئے کہا اور اپنے پیر کا دباؤ مزید بڑھا دیا۔ امرو یار کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی گردن پر سے جٹال جادوگر کا پیر کیسے ہٹائے۔ اگر وہ اس کا پیر نہ ہٹا پایا تو دم گھٹنے سے وہ ہلاک بھی ہو سکتا تھا۔ امرو یار نہیں چاہتا تھا کہ وہ بے بسی کی موت مرے، اسی لیے اس نے ایک بار پھر اپنی گردن پر سے جٹال جادوگر کا پیر ہٹانے کی کوشش شروع کر دی، لیکن جب وہ کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے بالآخر عیاری اور مکاری سے کام لینے کا سوچا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے ہاتھوں کی گریب جٹال جادوگر کے پیر پر سے ڈھیلی کر دی اور اپنی آنکھیں اوپر چڑھا لی، جیسے وہ آخری سانس لے رہا ہو۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے دونوں ہاتھ دائیں بائیں فرش پر گرائے اور سر دائیں طرف ڈھلکا لیا۔ اب یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے امرو یار ہلاک ہو گیا ہو۔ جٹال جادوگر نے جب دیکھا کہ امرو یار نے اس کے پیر چھوڑ دیے ہیں اور اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا ہے تو وہ یہی سمجھا کہ امرو یار ہلاک ہو گیا ہے، چنانچہ اس نے اپنا پیر امرو یار کی گردن سے ہٹا لیا۔ بڑا یار بنا پھرتا تھا، جب دنیا کے جادوگروں کو معلوم ہوگا کہ امرو یار میرے ہاتھوں بے بسی کی موت مارا گیا ہے تو میری بہادری کا چرچا ہوگا اور سب پر میری دھاک بیٹھ جائے گی، جٹال جادوگر نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے امرو یار کی پسلیوں میں زور سے ٹھوکر مار دی، شاید وہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ امرو یار واقعی ہلاک ہو گیا ہے یا نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ٹھوکر مارنے کے باوجود امرو یار جوں کا توں پڑا رہا، تو جٹال جادوگر سمجھ گیا کہ امرو یار ہلاک ہو چکا ہے۔ جٹال جادوگر چند لمحوں تک حقارت بھری نظروں سے امرو یار کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر فضا میں پھونک ماری تو یکلخت ایک جھماکا ہوا اور وہاں سیاہ چھپکلی نمودار ہو گئی۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ سیاہ چھپکلی نے مودبانہ لہجے میں پوچھا۔ سیاہ چھپکلی، میں نے امرو یار کو ہلاک کر دیا ہے، تم اس کی لاش شہنشاہ افراسیاب کے پاس لے جاؤ اور اسے بتاؤ کہ جس سے وہ اپنے اندھے پن کا علاج کروانا چاہتا تھا میں نے اسے ہلاک کر دیا ہے، جٹال جادوگر نے انتہائی گھمنڈی لہجے میں
سیاہ چھپکلی سے مخاطب ہو کر کہا۔ میرے آقا، عمرو یار مرا نہیں، زندہ ہے، سیاہ چھپکلی نے کہا تو جٹال جادوگر ایسے اچھل پڑا جیسے اس کے پیر پر چونٹی نے کاٹ لیا ہو۔ اس نے بے اختیار چونک کر عمرو یار کی طرف دیکھا، جیسے شاید وہ سیاہ چھپکلی کی بات کی تصدیق کرنا چاہتا ہو۔ عمرو یار بدستور مردہ حالت میں پڑا ہوا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو سیاہ چھپکلی؟ تم دیکھ نہیں رہی عمرو یار مر چکا ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ عمرو یار مرا نہیں؟ جٹال جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تو سیاہ چھپکلی سہم گئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں آقا، عمرو یار زندہ ہے۔ آقا، عمرو یار تم پر حملہ کر رہا ہے، سیاہ چھپکلی بولتے بولتے یکلخت چیخ پڑی۔ تو جٹال جادوگر نے بے اختیار چونک کر عمرو یار کی طرف دیکھا، لیکن اسے دیر ہو چکی تھی۔ عمرو یار نے تیزی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہی زنبیل سے جعلی لیاسی نکال کر اسے جٹال جادوگر پر پھینک دیا تھا۔ جعلی لیاسی اڑتا ہوا جٹال جادوگر پر گرا، اور دوسرے ہی لمحے جٹال جادوگر جعلی لیاسی میں قید دکھائی دینے لگا۔ تم زندہ ہو؟ کیا مطلب؟ جٹال جادوگر نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے جال سے نکلنے کی بے حد کوشش کی، یہاں تک کہ اس نے تیزی سے ایک منتر پڑھ کر جعلی لیاسی پر پھونک مار دی، لیکن اس کے جادو منتر کا جعلی لیاسی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ سیاہ چھپکلی بدستور فضا میں معلق تھی، اور وہ بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر جعلی لیاسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عمرو یار نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تیزی سے زنبیل سے تلوار حیدری نکالی، اور آگے بڑھ کر اس نے تلوار حیدری کا بھرپور وار سیاہ چھپکلی پر کر دیا۔ جیسے ہی تلوار حیدری سیاہ چھپکلی کو لگی تو اس کے جسم میں بھک کی آواز کے ساتھ آگ بھڑک اٹھی، اور وہ آنن فانن جل کر بھسم ہو گئی۔ اپنی جادوئی طاقت سیاہ چھپکلی کو فنا ہوتے دیکھ کر جٹال جادوگر کو اپنا حلق خوش ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے ایک بار پھر جعلی لیاسی سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ تم بھی اس جال سے نہیں نکل سکتے، اس لیے تمہاری کوشش فضول ہے، عمرو یار نے زہریلی مسکراہٹ سے کہا تو جٹال جادوگر کے چہرے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو گئیں۔ اسے اپنی موت آنکھوں کے سامنے ناچتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ مجھے معاف کر دو عمرو یار، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، جٹال جادوگر نے خوف بھرے لہجے میں گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اس لیے میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا، عمرو یار نے زہریلے لہجے میں کہا تو جٹال جادوگر موت کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ عمرو یار، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں اپنا سارا خزانہ دے دوں گا، تم میری زندگی بخش دو، جٹال جادوگر نے گھگھیائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہارا سارا خزانہ تو میں ضرور حاصل کروں گا، لیکن تمہیں معاف نہیں کروں گا، بلکہ میں تمہیں شہنشاہ افراسیاب کے حوالے کر دوں گا، پھر وہ جانے اور تم، عمرو یار نے تلوار حیدری زنبیل میں رکھتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے زنبیل کا دہانہ کھول کر چل میری زنبیل میں کہا، تو جٹال جادوگر جعلی لیاسی سمیت اچھل کر زنبیل میں چلا گیا۔ زنبیل ایک لمحے کے لیے بھاری ہوئی، پھر ہلکی ہو گئی۔ عمرو یار نے پہلے زنبیل سے طلسمی مرہم نکال کر اپنے زخموں پر لگایا۔ طلسمی مرہم لگنے سے عمرو یار کے زخم منتمل ہونا شروع ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد اسے سکون محسوس ہونے لگا۔ پھر عمرو یار نے زنبیل سے بولنے والی گڑیا نکال کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، تو بولنے والی گڑیا میں جیسے زندگی کی لہر سی دوڑ گئی، اس کی آنکھیں کھل گئی تھی، اور وہ عمرو یار کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بولنے والی گڑیا، مجھے اس کمرے سے باہر نکالو، عمرو یار نے بولنے والی گڑیا کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ بہت بہتر میرے آقا، آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں، بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لہجہ مودبانہ ہی تھا۔ عمرو یار نے اس کے کہنے پر عمل کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ پھر یکلخت اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو اور وہ فضا میں اڑ رہا ہو۔ چند لمحوں کے بعد اس کے پیر زمین سے لگے تو اسے بولنے والی گڑیا کی آواز سنائی دی، جو اسے آنکھیں کھولنے کا کہہ رہی تھی۔ عمرو یار نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا تو وہ جٹال جادوگر کے جادو محل کی راہداری میں موجود تھا۔ بولنے والی گڑیا، یہ بتاؤ کہ جٹال جادوگر کا خزانہ کس کمرے میں ہے؟ عمرو یار نے پوچھا۔ آقا، جٹال جادوگر کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، اس نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو یار کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات ابھر آئے۔ ٹھیک ہے، تم مجھے شہنشاہ افراسیاب کے محل میں پہنچا دو، عمرو یار نے منہ بناتے ہوئے کہا تو بولنے والی گڑیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے کہنے پر ایک بار پھر عمرو یار نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور وہ خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے پیر زمین سے لگے تو اسے بولنے والی گڑیا کی آواز سنائی دی، وہ اسے آنکھیں کھولنے کا کہہ رہی تھی۔ عمرو یار نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ اس وقت شہنشاہ افراسیاب کے جادو محل میں موجود تھا۔ سامنے ہی تخت پر شہنشاہ افراسیاب بیٹھا ہوا تھا۔ چونکہ وہ اندھا تھا اس لیے اسے عمرو یار دکھائی نہیں دے رہا تھا، البتہ اس کی ایک جادوئی طاقت نے اسے عمرو یار کی آمد کے متعلق بتا دیا تھا۔ آؤ عمرو یار، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، شہنشاہ افراسیاب نے کہا تو عمرو یار کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ گو اس کے پاس شہنشاہ افراسیاب کو ہلاک کرنے کا بہترین موقع تھا۔
لیکن وہ جانتا تھا کہ شہنشاہ افراسیاب نے اپنے گرد جادو کا حصار کیا ہوا ہوگا، اس لیے وہ اسے آسانی سے ہلاک نہیں کر سکتا۔ عمرو یار نے زنبیل سے سنہری گولی نکال کر اپنے منہ میں رکھی اور پھر وہ شہنشاہ افراسیاب کی طرف بڑھ گیا۔ اس دوران اس نے زنبیل سے چھوٹی سی ایک شیشی اور سلائی نکال لی۔ شیشی میں سنہری عطر موجود تھا۔ میں وعدے کے مطابق یہاں آ گیا ہوں شہنشاہ افراسیاب، تیار ہو جاؤ، میں تمہاری آنکھوں میں سنہری عطر ڈال رہا ہوں۔ عمرو یار نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر عمرو یار نے شیشی کا ڈھکن کھولا اور اس میں سلائی ڈبو کر شہنشاہ افراسیاب کی آنکھوں میں لگائی تو چند لمحوں کے بعد شہنشاہ افراسیاب کی بینائی واپس آ گئی۔ بینائی واپس آتے ہی شہنشاہ افراسیاب کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے۔ عمرو یار، گو کہ تم ہمارے بدترین دشمن ہو، لیکن میں پھر بھی تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے میرے اندھے پن کا علاج کیا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمرو یار بھی مسکرا دیا۔ پھر اس نے زنبیل سے جعلی لیاسی نکال کر اسے حکم دیا کہ وہ جٹال جادوگر کو آزاد کر دے، تو جعلی لیاسی نے جٹال جادوگر کو آزاد کر دیا۔ کیونکہ جٹال جادوگر جعلی لیاسی میں قید تھا، اس لیے وہ بے ہوش ہو گیا تھا، اور جب عمرو یار نے اسے جال سے نکالا تو وہ بے ہوشی میں ہی تھا۔ یہ کون ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے جٹال جادوگر کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہ جٹال جادوگر ہے، اسے میں تمہارے پاس لایا ہوں، اب تم جانو اور یہ جانے۔ عمرو یار نے جواب دیتے ہوئے کہا تو شہنشاہ افراسیاب کے چہرے پر یک لخت غصے کے تاثرات ابھر آئے اور وہ جٹال جادوگر کو کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا۔ ٹھیک ہے عمرو یار، اب تم جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، اس کی تو میں اپنے ہاتھوں سے کھال ادھیڑوں گا۔ تمہارا ایک بار پھر شکریہ، شہنشاہ افراسیاب نے غصیلے لہجے میں کہا۔ شہنشاہ افراسیاب، اگلی بار ملاقات ہوئی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، عمرو یار نے مسکراتے ہوئے کہا تو شہنشاہ افراسیاب نے بے اختیار چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ضرور، میں تمہارا انتظار کروں گا عمرو یار، شہنشاہ افراسیاب نے زہر خند لہجے میں کہا تو عمرو یار نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے پیروں میں اڑنے والی چپلیں پہنی اور اڑتا ہوا طلسمی ہوشربا سے نکل کر اپنے ملک بصرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ خوش تھا کہ ایک چھوٹے سے کام کی بدولت اسے خزانوں سے بھری 10 بوریاں مل گئی تھی۔